سلام دوستو، ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ ہمارے پاس مساوات کی پارٹ 13 مزاح کر رہی تھی، پاگل بیٹھو ناشتہ کرو ٹھنڈا ہو رہا ہے، اب بیٹے پہلے آپ کرے۔ سائم نے مسکراتے ہوئے ان کی کرسی پر بیٹھا کر ناشتہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ ارے بیٹے، یہ تو تمہارا ناشتہ ہے نا، فرحت نے اسے اپنے برابر میں بیٹھاتے ہوئے کہا۔ آج ہم دونوں ناشتہ شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ، ہرسم نے اپنا ناشتہ ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ فرحت کے ساتھ باقی بھی مسکرا دیے۔ آج بڑا لاڈلا رہا آپ پر ماما، خیر ہو۔ یاور نے ناشتہ ختم کرتے شرارت سے کہا تھا، ساتھ اٹھ کر فرحت کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ یہ اس کی بچپن کی عادت تھی، وہ کالج یونی جانے سے پہلے اسے ہی ان کے ماتھے پر پیار کرتا تھا۔ آج بھی اسے جب کسی کام پر جانا ہوتا تو جانے سے پہلے فرحت کے ماتھے پر پیار کرنا بولتا۔ اب بھی اس نے صحیح کیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ارے اپنی کار کی چابی تو لیتے جاویے پتر، رضا صاحب نے مسکرا کر اسے آواز دی تھی۔ اب باز نہیں آئیں گے میرے بچے کو پیچھے سے آواز دینے سے۔ فرحت نے ناراض ہوتے رضا صاحب کو گورا۔ دعا کرے گا، باباجی کے ساتھ شوٹ پر جا رہا ہوں، یاور نے رضا صاحب کے گلے ملتے ہوئے کہا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے میری جان، رضا صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کی پیٹھ تپاتے ہوئے کہا۔ اللہ نے کہ بان بھائی آپ کا کس خوش بندے کے ساتھ کام شروع کر لیا، آپ نے سائم منہ بناتے ہوئے بولا۔ منہ بند رکھو، خبردار میرے بچے کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولا تو۔ فرحت نے ناراض ہوتے ہوئے سائم کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے کہا تو سائم چہرے کے عجیب عجیب ڈیزائن دیکھ کر رضا صاحب اور ارسن دونوں مسکرا اٹھے تھے۔ اماں مجھے نہ آپ کی سمجھ ہی آتی، اتنے سالوں بعد دادی کی دوست ملی آپ کو اور آپ نے نہ سوچا نہ سمجھا، چٹ اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ عجیب نہیں لگتا آپ کو کہ آپ نے ان سے کچھ پوچھا بھی نہیں اور بیٹی کا ہاتھ پکڑا دیا؟ قسم سے مجھے تو فلمی سچویشن لگ رہی ہے۔ امن کی زبان جس تیزی سے چل رہی تھی، ہاتھ اتنی ہی سلو برتن دھونے میں، وہ برتن کم دھو رہی تھی، بانو بیگم کا سر زیادہ کر رہی تھی۔ مگر بانو بیگم بنا کوئی جواب دیے اپنے کام میں لگی رہی۔ اس کے بولنے کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اوف اماں، کچھ تو بتائے میرے ہونے والے دلہے بھائی کے بارے میں۔ امن برتن وہی چھوڑ کر بانو بیگم کے سر پر کڑی ہو گئی۔ ہٹو یہاں سے، جاؤ اپنا کام کرو، جتنی تیزی سے تمہاری زبان چلتی ہے نا، اتنی تیزی سے ہاتھ بھی چلا لیا کرو۔ بانو بیگم نے ہانڈی میں چمچ چلاتے ہوئے ایک عدد گوری سے اسے نوازتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، تو جو اسکول سے آنے کے بعد سارا کام مجھ سے کروایا جاتا، وہ بھی مت کروایا کرے نا۔ جائے مجھ سے، نہ دھلتے برتن دھو لو اپنی لاڈلی سے۔ امن تیزی سے بولتی کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ ابھی کچن سے نکلی ہی تھی کہ کوئی چیز اڑتے ہوئی اگر امن کی این کمر میں لگی تھی۔ ہائے لوگوں، میری ظالم اماں نے مار دیا۔ پہلے تو بیچارے سمجھے ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے، مگر جب سمجھ آئے تو کمر پر ہاتھ رکھ کے چلا اٹھی تھی۔ اب آ کر اپنا کام ختم کرو ورنہ ایک اور پڑی ہوئی میرے پاس۔ بانو بیگم نے پاس پڑی دوسری کٹوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہائے اماں، آپ کتنی ظالم ہو، ایک دلہا بھائی کا ہی تو پوچھ رہی تھی، اتنے زور سے کٹوری مار کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بول دیتے کہ نہیں بتانا چاہ رہی آپ۔ امن اپنی کمر سے ہلاتے دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے۔ اچھا اماں، میں یہ کام ختم کر لوں تو بتائے گئے نا آپ دلہا بھائی کے بارے میں؟ بتاؤ ذرا دلہا بھائی کے پاس پیچھے کٹورے سے کمر سے قوت تھی، مگر اس کے بارے میں پوچھنے باز نہیں تھی۔ تم برتن دھو رہی کہ اتارو چپل؟ بانو بیگم نے گڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے برتن دھونے میں لگ گئے۔ کچھ یہ بھی ڈر تھا اس کے اب کی بار کئی بانو بیگم کٹوری کی جگہ گلاس نہ دے مارے۔ اماں دھو دیے برتن، اب تو بتا دے کچھ۔ امن نے برتن دھو کر ایک بار پیر سے وہی ٹاپک چھیڑ دیا۔ اچھا چل دیکھ، یہ پیا ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ اتنا وقت تو ہو گیا، بانو بیگم نے فکر مندی سے روٹی ڈالتے ہوئے کہا۔ اماں وہ بجو بول رہی تھی کہ آج میٹنگ تھی ان کی، اس لیے شاید وہ لیٹ آئے گی۔ امن نے اپنے ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہوں اچھا چلو تم کالو کھانا، جب وہ آئے گی تو وہ کالی گئی۔ بانو بیگم نے کٹوری میں سار نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، بجو کو آنے دے، ساتھ ہی کالیں گے۔ امن بولتے ہوئے وہی موجود چونکی پر بیٹھ گئی۔